سورہ حجرات نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو ادب آداب سکھائے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں اور سورتوں کا بڑا ہی خوبصورت آپس میں تعلق وہ آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ قرآن مجید کی حقانیت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے نازل کردہ ہونے پر آپ کا یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اتنی خوبصورت ترتیب اور اتنا متوازن کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ آغاز میں کہا 26ویں پارے کے سورہ احقاف میں شرک کا رد کیا گیا ہے، مشرکین کی تردید ہے، شرک کی مختلف قسموں کا بیان ہے۔ اور اس سے اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ محمد ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر مشرکین حد سے تجاوز کریں تو پھر ان کے مقابلے کے لیے جہاد ہے، ان کے مقابلے کے لیے قتال ہے، ان کے مقابلے کے لیے میدان جنگ ہے۔ جب جنگ کی کیفیات آ گئیں تو اس بات کا تذکرہ کر دیا گیا کہ جنگ صرف ہتھیار سے نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ تعاون، کچھ نہ کچھ مال، کچھ نہ کچھ اسباب بھی مجاہد کے پاس ہونے چاہیے۔ اس لیے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب بھی آ گئی۔ لازمی بات ہے جب خلوص کے ساتھ جنگ میں مجاہدین اتریں گے اور مقصد رضائے الہی کا حصول ہوگا تو ایک نہ ایک لمحہ ایسا آئے گا جب فتح مل جائے گی۔ تو سورہ محمد کے متصل بعد سورہ فتح آ گئی۔ جب فتح آ گئی تو ایسا نہیں ہے، اہم بات یہ ہے، بہت اہم، ہمارے معاشرے میں آج یہ بھی کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال بھی عطا فرمایا تھا کہ اگر اکیلے تنہا میدان جنگ میں اتر پڑتے تو لاکھوں کا مجمع بھی ہوتا تو نبی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا کوئی۔ لیکن اسباب کی حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مخلص جماعت سے نوازا۔ بات یہ ہے کہ گزشتہ سورہ مبارکہ میں جب قتال کی بات ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی بات ہو رہی تھی تو صحابہ کی تعریف بھی ساتھ ساتھ ہو رہی تھی۔ میں بات کچھ اور کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم اپنے معاشرے میں کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم دائیں بائیں سے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ مدد کرو مشکل وقت میں۔ وہ مشکل وقت میں ساتھ چلتے ہیں، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نبھاتے ہیں، مشکل وقت میں آپ کی مشکل میں کام آتے ہیں، لیکن جب آپ کا کام نکل جاتا ہے تو پھر آپ بھول جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں تو کون تھے، میں کون، میرا تیرے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ آپ سمجھیں جب سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح قرار دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، سچے مومن وہ ہیں۔ تعریف ہو رہی ہے، توصیف ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہاں میں ہاں ملائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بہت سارے لوگوں نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جانے پر آمادہ و تیار ہو گئے۔ کیوں؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ چاہتے تھے کہ لڑیں، نبی نے منع کر دیا تو منع ہو گئے۔ جب صحابہ چاہتے تھے کہ چلیں واپس چلیں، نبی نے کہا لڑنا ہے تو آمادہ و تیار ہو گئے۔ جب واپس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کی طرف چلیں گے تو انہوں نے کہا خیبر کی طرف چلیں گے۔ تو مشکل گھڑی میں، تنگی کے موقع پر جب وہ مشکل وقت میں کام آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس احسان کو رد نہیں فرمایا، ان کی اس نیکی کو پس پشت نہیں ڈالا، قدم قدم پر تعریفیں کی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی۔ یہاں تک کہ ایک باغ سے تشبیہ دی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس باغ کے نگران یا نگہبان سے تعبیر دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ترتیب ہے
کہ ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو، لوگ کہتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے، اس کے ساتھ چلیں، ساتھ چلیں، ساتھ چلیں۔ جب وہ ساتھ چلتے ہیں اور آپ کو کوئی نہ کوئی مقام حاصل ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی مرتبہ مل جاتا ہے، پھر آپ ساتھ چلنے والوں کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ نہ نبی کا طریقہ ہے، نہ یہ قرآن کی تعلیم ہے، نہ یہ اس سورہ مبارکہ کا تقاضا ہے۔ تو یہ بات تو اصول کے طور پر اپنے پاس رکھیے اور باندھ لیجئے اور اپنے دماغوں میں بٹھا لیجئے کہ احسان فراموش نہ اللہ ہے، نہ اللہ کا دین ہے، نہ اللہ کے رسول ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب معاملہ یہ ہے کہ جب علاقے فتح ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے اور مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے، جیسے خیبر بھی فتح ہو گیا، قرب و جبار کے یہود قبائل بھی فتح ہو گئے، مدینہ منورہ میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست قائم ہو ہی چکی تھی، تو سورہ فتح میں یہ سارے مضامین بیان ہو گئے۔ اب فتح کے بعد اگلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو کچھ آداب سکھانے ہوتے ہیں۔ پہلے تو حالات مشکل ہیں، تادیب تو اس وقت بھی ہوتی ہے، ادب آداب تو مشکل اوقات میں بھی سکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، لیکن جب ریاست مل جائے اور حکومت مل جائے اور اختیار آ جائے تو ان ادب آداب کو نافذ کیا جاتا ہے معاشرے میں، ان ادب آداب کو معاشرے میں نافذ کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولین اسلامی ریاست قائم ہو گئی، تو آداب بیان فرمائے ہیں اس سورہ حجرات میں۔ 4 طرح کے آداب ہیں۔ اول اللہ تبارک و تعالیٰ کے آداب، دوم پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب، سوم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آداب، چہارم عام مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ادب اور آداب۔ آغاز کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرو، اللہ کے فیصلوں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ نے جو حکم دے دیا، اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیم آ گئی، اب اس کا اتباع ہوگا، اس کی مخالفت نہیں ہوگی، اس کی مخاصمت نہیں ہوگی، اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، یہ تو ہو گیا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جو وحی آ جائے، جو حکم آ جائے، جو پیغام مل جائے، سر تسلیم خم اپنے سر کو جھکا دو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھوڑی سی بھی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہو گیا اللہ کا ادب۔ دوسرا، ورسولہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کی اجازت بھی نہیں ہے۔ قدم بڑھانے سے مراد، آگے بڑھنے سے مراد تو یہی ہے، مخالفت کرنا، پس پشت ڈال دینا، پیچھے چھوڑ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم دے دیا اور مسلمان اس حکم کو پیچھے چھوڑ دے اور خود آگے چل پڑے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے آگے بڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلا ادب ہے اسلامی معاشرے کا۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہے۔ اگر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، داڑھیوں والے لوگ تو چلتے پھرتے ہوں گے، مسجدوں میں اذانیں تو ہوں گی، رمضان کا خیال تو رکھا جائے گا، اور بہت ساری چیزیں تو ہوں گی، لیکن شاید اسلامی معاشرہ جسے صحیح اسلامی معاشرہ کہا جا سکے وہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اسلامی معاشرے کی جڑ، اسلامی معاشرے کی بنیاد، اسلامی معاشرے کی نیو جسے آپ کہتے ہیں، وہ اطاعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی۔ اگر خلاف ورزیاں ہوں تو پھر اسے ہم صحیح اسلامی معاشرہ نہیں کہہ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت بڑھو آگے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ یہاں تو ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے اپنے قدم نہ بڑھاؤ۔ جتھے اللہ اور اللہ دے رسول چل رہے ہوں اتوں اگے جان دی لوڑ نہیں، انہاں دے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں یہ آ گئی کہ اللہ کے رسول کو تو چلتے پھرتے ہم دیکھتے ہیں، ان سے آگے نہیں چلنا، لیکن اللہ کو تو ہم چلتے پھرتے نہیں دیکھتے، تو اللہ سے آگے چلنے سے کیا مراد ہے؟ تو مراد میں نے آپ کی گوش گزار پہلے کر دی، جو فیصلہ اللہ کی طرف سے آ جائے، جو حکم اللہ کی طرف سے آ جائے، اس کی تابع داری ہوگی، اس کی مخالفت نہیں ہوگی، یہ بنیاد ہے۔ دوسرا، واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا ہے۔
ان اللہ سمیع علیم، بے شک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی۔ سننا یہ ہے کہ آپ اللہ یا اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات کریں گے تو اللہ تو سننے والا ہے ہر وقت کہ تو کیا کیا۔ تم نے کہا کہ مسلمان ہونے کے بعد جائز ہی نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات کی جائے۔ اگر کرو گے ان اللہ سمیع، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے۔ یہ تیری گل ہوا سے رڑ میں نہیں جانی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ محفوظ ہے، اللہ سننے والا ہے۔ بعض اوقات آپ بات تو نہیں کرتے اللہ کے رسول کے خلاف، لیکن آپ کام کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف، تو اس کے جواب میں فرمایا ان اللہ سمیع اور ان اللہ علیم، اللہ پھر جانتا ہے۔ اگر بولو گے تو اللہ سنتا ہے، اگر کرو گے تو اللہ جانتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ مخالفت کر کے تو دکھاؤ، جب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، وہ لکھی گئی ہے، قیامت کے دن سامنے آ جائے گی۔ تو دو چیزیں آ گئیں، ایک مخالفت نہیں ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول کی، دوسرا ڈرا جائے گا، تقوی اختیار کیا جائے گا، پرہیزگاری اختیار کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشوع اور خشیت اپنے دلوں اور دماغوں میں بٹھائی جائے گی۔ دوسرا ادب آ گیا، پہلا اللہ کا اور دوسرا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تیسرا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مت کرو اونچا اپنی آوازوں کو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر۔ ایک قبیلہ ہے بنو تمیم، ریاست مدینہ کی قائم ہو رہی ہے، قبائل مسلمان ہو رہے ہیں، تو جب اسلام قبول کیا اب تعلیمات سیکھنے کے لیے آئندہ کے حالات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی لینے کے لیے قبائل کے نمائندہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو بنو تمیم کے لوگ آ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، یہ جو آدمی ہے، ایک آدمی کا نام لیا، معبد ہے اس کا نام، یہ جو معبد ہے یہ اچھا آدمی ہے، آپ نمبرداری اسی کو دے دیں بنو تمیم کی، سردار یہ ہو جائے، اسلام کی تعلیمات کی امپلیمنٹیشن یہ کرے، زکوٰۃ اکٹھی یہ کرے، حکمران، نگران، نگہبان، ذمہ دار، نمبردار، دوسرے لفظوں میں اس قبیلے کا آپ اسے بنا دیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کسی اور شخص کے بارے میں تھی، اس کا نام ہے اقرا بن حابس۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میری رائے میں آپ اقرا کو ذمہ دار اور نگران بنا دیں۔ تو اس رائے کی کہ اختلاف کی بنیاد پر دونوں کا آپس میں کچھ تلخی ہو گئی، آوازیں تھوڑی سی اونچی ہو گئیں، جبکہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مت کرو اپنی آوازوں کو اونچا نبی کی آواز کے اوپر، مت کرو اپنی آوازوں کو اونچا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے اوپر۔ جب عمر اور ابو بکر نے یہ آواز سنی، یہ بات سنی، یہ آیات سنی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کہا، اللہ کے رسول خدا کی قسم آئندہ میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گا، جو کروں گا تو یوں کروں گا جیسے سرگوشی کرتے ہیں، جیسے کان میں بات کی جاتی ہے، توبہ 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 توبہ، میں آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کروں۔ اور عمر کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ آئندہ جب کبھی کلام کرتے اور بات کرتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو کہنا پڑتا تھا اللہ کے رسول کو کہ عمر ذرا تھوڑا جا اچھی بول، مینوں گل سمجھ نہیں آئی۔ اتنی آوازیں پست ہو گئیں، اتنا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، مت کرو اونچا، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر۔ چوتھا ادب کیا ہے جی؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی کے ساتھ ایسے بھی تڑق کے بات نہیں کرنی جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ تڑق کے ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرتے ہو۔ دوستی میں، بے تکلفی میں بعض اوقات شغل ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے، اونچی آواز میں بات ہوتی ہے، غصہ گلہ ناراضگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفانہ بات چیت کرتے ہو، ہنسی مذاق کے ساتھ بات کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ وہ بہت اونچا ہے، لہٰذا جیسے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ رکھتے ہو ویسے معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ان کی فضیلت، ان کی منقبت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اس کا قدم قدم پر لحاظ اور خیال کیا جائے گا۔
3 آداب آ گئے. ایک، اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. دوسرا، اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے. اور تیسرا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو ویسے نہیں اللہ کے رسول کے ساتھ بات کرنی. اور چوتھا، اللہ سے آگے بھی نہیں بڑھنا. اور پانچواں، اللہ کا دل، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اسے اپنے دلوں میں بسا کے رکھنا ہے. اور چھٹا، اگر نہیں کرو گے ایسا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی ہر گل نوں سندا بھی پیا ہے، ہر کام نوں جاندا بھی ہے. اگر تم کرو گے ان 4 چیزوں کے خلاف، یعنی اللہ دے رسول دی مخالفت کرو، اللہ دی مخالفت کرو، اللہ دے رسول دا ٹھٹھا کرو، انہاں دے سامنے اچھی آواز نال گل کرو، یا انہاں نوں بھی اداں ہی سمجھو جداں تسی اپنے آپ نوں ایک دوسرے نوں سمجھدے ہو، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، ممکن ہے تمہارے کیے کرائے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ضبط کر دے. حبط اعمال معنی ضبط اعمال، اعمال ضبط ہو جائیں، اعمال قید ہو جائیں، اعمال بعد میں تمہارے کھاتے میں ڈالے ہی نہ جائیں. وہ اکاؤنٹس کا جو لوگ کام کرتے ہیں نا، تو جب بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی نے کیا میری جگہ تے اے ادائیگی تو کر دے، تو ہمارے ہاں اکاؤنٹس کے ٹرم میں کہا جاتا ہے انہوں ڈیبٹ کر دے، یہ نہ پا دے، یہ کی کر دے، یہ نہ پا دے. مثلا کسی نے گھر میں کوئی چیز منگوا لی تو وہ منشی سے کہا جاتا ہے یہ نہ پا دے. اب مسلمانوں نے اعمال کیے کافی سارے، جمع ہوتے رہے، جہاں جمع ہوتے رہے، ادھر مخالفت کیتی اللہ دی، ادھر مخالفت کیتی اللہ دے رسول دی، ادھر آواز اچھی کیتی اللہ دے رسول دے سامنے، ادھر مذاق کیتا اللہ دے رسول دے نال. تے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں نوں کہندا اچھا اے پٹھے جڑا انہاں نے کام کیتا نا غلط، اے انہاں دے نا پا دے. جنہ کچھ جمع ہویا ہوندا وہ سارا نام پہ جاندہ، لہٰذا اس کے کھاتے میں کچھ باقی نہیں رہتا، الٹا خسارہ اور نقصان. اور پھر یہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ جو اتنی ساری باتیں بتائیں ان میں سے سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تینوں پتہ بھی نہ لگے. وہ ایک آدمی ہے جنہوں پتہ لگ گیا کہ مینوں گھاٹا پہ گیا، وہ تے نٹھ بھج کرے گا نا کہ کسی طرح ہن محنت کر کے بچا لواں، کسی طرح محنت کراں. جنہوں پتہ ہی نہ لگے انہیں تو یہ سمجھی جانا نا پیچھے بینک 'چ میرا روپیہ بہت پیا ہے، پیچھے کھاتے 'چ میرا بڑا سامان جمع ہے. انہوں تے لوڑ ہی نہیں، انہوں پریشانی نہیں، وہ ادھر ہی مر کھپ جائے گا تو نتیجہ نکلے گا کھاتا تیرا تو پہلے ہی صفر ہو گیا سی. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے اعمال اکارت ہو جائے. ایک بات چونکہ 2 صورتوں میں متصل بار بار کہی گئی، اس لیے میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. بعض لوگ دینی کام اس طرح سے نہیں کرتے جیسے اللہ کے رسول نے کہا. دینی کام کرتے وقت اپنی مرضیاں کرتے ہیں، بدعات کو ایجاد کرتے ہیں. یہ بات 2-3 دفعہ ہو گئی، اس لیے اشارتاً عرض کر دوں، جو شخص دین کے نام پر کوئی کام تو کرے لیکن کام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے، اس کو بھی کہا جائے گا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. انہیں بھی اللہ اور اللہ دی تعلیمات کو پیچھے چھڈیا تے اپنی تعلیم نو اگے لے کے آیا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. علماء فرماتے ہیں بدعتی کو اکثر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اکثر بدعتی شخص، بدعات کا عادی شخص، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ کیوں کرے گا توبہ؟ انہوں تو یہ لگتا پیا کہ میں تے نیکیاں ہی بڑیاں کیتیاں، میریاں تو نمازاں ہی بہت، میریاں تے اذاناں ہی بہت، میرے تے روزے ہی بہت، میرے تے صدقے ہی بہت، میری تو خیراتیں ہی بہت زیادہ. اس کو یہ پتہ ہی نہیں جو تم نے نماز پڑھی وہ ویسی نہیں تھی جو اللہ کے رسول نے سکھائی تھی، جو تم نے اذان دی وہ ویسی نہیں تھی جو اللہ کے رسول نے بتائی، جو تم نے حج کیا اس کا طریقہ وہ نہیں تھا، تم نے پیچھے چھوڑ دیا سنت کو اور تم آگے لے کے آئے بدعات کو. تم نے اپنی مرضی کی ہے نماز، اذان، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین پر عمل کرنے میں تو اپنی من مانی کی تھی. ان تحبط اعمالکم، ممکن ہے کہ تمہارے اعمال سارے کے سارے حبط ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، تینوں پتہ بھی نہ لگے. تو کہنا تھا میں تے ساریاں راتاں جاگتا رہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں. ان الذین یغضون اصواتهم، پھر صحابہ کی تعریف، پھر صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے، شان بیان ہو رہی ہے، منقبت ہو رہی ہے، مدحت ہو رہی ہے، صحابہ کی بلندیاں بیان کی جا رہی ہیں. وہی جملہ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، جیڑا بندہ اوکھے ٹائم تے کام آوے انہوں کدی بھولو نہ. اب مجھے بہت سارے دکھ ہیں معاشرے میں، جہاں جہاں میں نے وقت گزارا. ہو سکتا ہے مجھ سے بھی بہت سارے لوگوں کو دکھ ہوں کہ امجد صاحب آپ پھنسے سی تے سانو استعمال کیتا تے مڑ کے بھول گئے. لیکن مجھے بھی تو بہت سارے دکھ ہیں کہ کہاں کہاں مشکل اوقات میں ہم کن کن لوگوں کے ساتھ آئے کام، اور بعد میں جب ان کو مل گیا مقام اور مرتبہ تے انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے تو اپنے راہ تے اسی اپنے راہ. یہ نہ اللہ کا طریقہ ہے نہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. صحابہ دی تعریف
गुज़िश्ता सूरह में भी हुई, उससे पैवस्ता सूरह में भी हुई और यहाँ भी हो रही है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम, जो पस्त रखते हैं अपनी आवाज़ों को, नीचा रखते हैं अपनी आवाज़ों को, इंद रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के आगे, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, ये ऐसे लोग हैं जांच लिया है अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों को, लित्तक़वा, किस चीज़ के लिए? तक़वा के लिए, लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए क्या है? मग़फ़िरत, व अज्रुन अज़ीम, और उनके लिए अज्र है बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ इतने भी तो चौथी, पंजवीं, छवीं, सतवीं, 10वीं, 12वीं, MA, BA, PhD, पता नहीं कहाँ कहाँ इम्तिहान होते हैं ना, तो एक मुम्तहिन होता है पर्चा लेने वाला, एक मुम्तहन अलई होता है जिसका पर्चा लिया जा रहा है, और एक मुकामे इम्तिहान होता है कि ए थोड़ा एग्जामिनेशन सेंटर आ, इत्थे आके तुसी पर्चा देना, और बाद में फिर नंबर लगाने वाला नंबर लगाता है। 5वें नंबर पे जाके ऐलान होता है कि तू पास हो गया या फेल हो गया है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के बारे में फरमाया, उलाइका इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह ओह जिन्हें इम्तिहान लिया है सहाबा दे दिलां दा। तर्जुमा यह है, इम्तिहान लेने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह की। इम्तिहान किन का लिया जा रहा है? सहाबा का। इम्तिहान का मज़मून या मौजू या सब्जेक्ट वो कौन सी चीज़ है? तक़वा। और मुकामे इम्तिहान, एग्ज़ामिनेशन सेंटर कौन सा है? दिल। दिल जगह है वो जिथे पर्चा होया, पर्चे दा उनवान हैगा तक़वा। इम्तिहान लिया अल्लाह ने, इम्तिहान दिया सहाबा ने, फिर 5वें नंबर ते नतीजा कढ़िया अल्लाह तबारक व तआला ने, पास या फेल। जवाब, लहुम मग़फ़िरतुन, सहाबा सारे दे सारे की हो गए? पास हो गए। लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए बख्शिश के फ़ैसले हो गए। व अज्रुन अज़ीम, और उनके लिए अज्र हो गया बहुत ज़्यादा। इत्थे जिहड़ा इम्तिहान लैंदा है वो तो कदी रिश्वत भी ले लैंदा है, कदी सिफारिश भी मान लेंदा है, कदी छेती छेती चेक करता है, देखता ही नहीं बच्चे ने मुंडे ने लिखिया की है। बाज़ औक़ात जो देख रहा होता है पर्चे के दौरान, न्याणे बूटी लाई फिरदे होंदे, उन्हें पता ही नहीं होता कि हो की रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तो इनमें से कोई 1-2 नंबरी भी चलने वाली नहीं। इस कदर सख्त इम्तिहान में भी वो कामयाब और कामरान हुए। कौन? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, ए अल्लाह के रसूल जो आपको पुकारते हैं, मिन वराइल हुजुरात, आपके हुजुरात के बाहर खड़े होकर। रिवायात में है कि मदीना मुनव्वरा में पैगम्बर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 9 अज़वाज आबाद थी, 9 बीवियाँ। 9 बीवियों के 9 छप्पर बने हुए थे, खजूर के तनों से बने हुए छोटे छोटे घर। और अल्लाह के रसूल कभी एक घर में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में बाज़ औक़ात क़याम किया करते थे। और सहाबा को तो अदब आदाब का पता था ना, अदब आदाब का पता था। लेकिन जो नए नए लोग मुसलमान होते, या आड़ियों दुआड़ियों कलमा पढ़ने आते, या अभी अभी नया नया कलमा पढ़ा है, मुलाकात के लिए आए, तो अदब आदाब का उनको पता नहीं होता था। तो वो बाहर से आते तो उनको पता होता नहीं था। तो घर दे बाहर खड़े हो जाना, उच्ची उच्ची ज़बान से कहना, या मुहम्मद उखरुज इलैना, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असी बाहर आए बैठे हैं, साढ़े वास्ते तुसी बाहर आओ। दरवाजे पे दस्तक देना, ऊंची आवाज़ में पुकारना, इस चीज़ से भी मना कर दिया कि वल्लाहु आलम, अल्लाह के रसूल अंदर अपने घर में किस कैफियत में है। मुमकिन है आराम कर रहे हों, मुमकिन है अज़वाज मुतहरात के साथ मसरूफ़ हो, मुमकिन है अल्लाह तबारक व तआला की वही नाजिल हो रही हो, मुमकिन है किसी मामला पर गौर और फ़िक्र कर रहे हो। अल्लाह के रसूल की मसरूफियात का अंदाज़ा तो कोई कर भी नहीं सकता। तो ये बाहर खड़े होकर डिस्टर्ब कर दे या मुखल हो दे, तो उनको मना फरमाया है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, युनादूनका, जो पुकारते हैं आपको, मिन वराइल हुजुरात, आपके हुजुरात, आपके घरों के बाहर खड़े होकर, अक्सरुहुम ला याक़िलून, अक्सर ऐसे हैं जिन्होंने समझ ही नहीं, ला याक़िलून, वो अक्ल ही नहीं रखते, वो शऊर नहीं रखते, उनको अदब आदाब का पता ही नहीं है। मैं और आप ऊंची ऊंची आवाज़ में दुरूद पढ़ते हैं, ये भी नामुनासिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आदाब में से है, जब आपका नाम नामी लिया जाए तो दुरूद पढ़ा जाए तो निस्बतन आहिस्ता। नाम किसका ले रहे हो, उसमें अदब आदाब का ख्याल होना चाहिए। यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की बारगाह में अपनी आवाज़ों को पस्त रखना, और जब उनके दरवाज़ों पे दस्तक देना तो दस्तक नहीं दी जाएगी बल्कि इंतज़ार किया जाएगा। ये तो अल्लाह के रसूल हैं ना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये छोटे थे जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इल्म के बड़े शौकीन थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद ये बाज़ औक़ात बड़े बड़े सहाबा के घर जाया करते थे,
ان سے مسئلے اور مسائل پوچھنے کے لیے، قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے، علوم جاننے کے لیے۔ چچا زاد بھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کدی جا کے بڑے صحابی دے بوئے تے بوا بھی نہیں کھڑکایا، دستک بھی نہیں دی، میں نے کبھی دستک بھی نہیں دی۔ کسی ایک کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ اس کو بھگا دے یہاں سے، کسی ایک کی ڈیوٹی لگا دیں، سارے پریشان نہ ہوں، بیٹھ جائیں باقی لوگ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جایا کرتا تھا اور گھروں کے باہر بیٹھ جایا کرتا تھا، جدوں بڑا صحابی نکلے گا تو آپ ہی آ کے پوچھے گا۔ تو بعض اوقات بڑے صحابہ جب گھر سے باہر آتے تو عبداللہ ابن عباس سے کہتے عبداللہ آپ دستک دے دیتے، آپ پیغام پہنچا دیتے، آپ ندا دے دیتے، آپ پکار لیتے، ہم اسی وقت آپ کے لیے باہر آ جاتے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے آپ ہمارے لیے استاد کی جگہ پر ہیں، اور نبی امت کے لیے استاد کی جگہ پر ہوتا ہے، آپ علماء ہیں، نبی کے قائم مقام ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ کے دروازے پہ دستک دی جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے دیگر صحابہ۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، ماسٹر دا تجینہ حرام کیتا ہے، تھوڑی دیر بعد کبھی اس کو فون، کبھی اس کو میسیج، کبھی اس کو پیغام، کبھی اس کے دروازے کے باہر آ جاؤ جی، باہر آ جاؤ، ہو گیا ٹائم نماز کا، آ جاؤ جی باہر آ جاؤ، ہو گیا کلاس کا ٹائم، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے، یہ استاد کے مرتبے اور مقام کے خلاف ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، کاش کہ یہ لوگ کرتے صبر، یعنی آپ کو پکارتے نہ، آپ کو بلاتے نہ، آپ کے دروازے پہ زور زور سے چیختے اور چلاتے نہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر کرتے یہ لوگ صبر، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ خود آپ باہر آ جاتے ان کے لیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ہوتا ان کے لیے بہتر۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ان لوگوں کی کوتاہی بیان کر دی کہ ان کو یہ عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ نبی نو اچھی اچھی پکاری دا نہیں، لیکن آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ ہو گئی، سبق سنا دیا، سمجھا دیا، بتا دیا، ادب آداب سے آگاہ فرما دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، جو کچھ پہلے ہو گیا سو ہو گیا، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے مغفرت کرنے والا بھی اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی۔ یہ جو آوازوں کو پست رکھنے والی بات ہے نا، یہاں ایک واقعہ ہے ایک صحابی کا، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچا سنتے تھے یہ صحابی، اونچا سنتے تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن ابی کا داماد ہے، خاندانی طور پہ تھا اونچا ہے۔ عبداللہ ابن ابی تھا منافقین کا سردار، لیکن مدینہ منورہ کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا، تو داماد بھی سردار ہی ہے ایک طرح سے۔ تو اونچا سنتے تھے حضرت ثابت بن قیس، تے جیڑا بندہ اچھا سنتا ہے عام طور تے وہ بولدا بھی ذرا اچھا ہی ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی نا کہ یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے سامنے، اگر پست نہیں رکھو گے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو ان کو جب یہ آیات سنی انہوں نے کسی کی زبانی، تو یہ رو پڑے، رونے کے بعد وہیں سے واپس اپنے گھر چلے گئے اور کہنے لگے میں تو آئندہ کبھی اللہ کے رسول کی مجلس میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اور ان کو یہ وہم ہو گیا کہ میری ہن مغفرت نہیں ہونی، میرے سارے اعمال ضبط ہو گئے۔ اپنی بیٹی سے کہا جہاں گھوڑے کو باندھتے ہیں نا اتھے جا کے مینوں بن دے، کیوں؟ میری محبت اللہ دے رسول نال اتنی زیادہ ہے، میرے کو گھر بیٹھیا جانا نہیں، میں اتھے پہنچ جانا، مینوں بن دے تاکہ میں جا ہی نہ سکا۔ جاؤں گا تو پھر کوئی گل کراں گا تو اچھی ہو جائے گی، اچھی ہو گئی تو خلاف ادب ہو جائے گا، سوء ادب ہو گیا تو اعمال سارے دے سارے ضائع۔ تو کچھ عرصہ یہ ثابت بن قیس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ آ سکے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے پڑوسی حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا سعد تینوں کچھ پتہ ہے کہ یہ کتھے گیا ہے ثابت بن قیس، کتھے ہے قیس بن ثابت بن شماس؟ تو انہوں نے کہا جی کوئی ایسی خبر نہیں ہے، کوئی بیمار بھی نہیں ہے، کوئی ایسی اطلاع بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا جاؤ پتہ تو کرو، بلاؤ۔ تو جب پتہ کرنے گئے تو کیفیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے، اطلاع یہ دیتے ہیں کہ میرے تو سارے اعمال ہی غارت ہو گئے، میری تو ساری زندگی اجڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی، اللہ کے رسول نے فرمایا لاؤ جاؤ بلاؤ اس کو، میں اس کو بتاتا ہوں۔ فرمایا ثابت تیرا کوئی عمل بھی رائے گان نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں تم جنتی ہیں، ان قریب ایسا وقت آئے گا جدو اللہ تینوں او موت دے گا جیڑی اللہ نو بہت زیادہ مقبول ہے، یعنی شہادت دی موت۔ اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ ہوئی،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت سے سرفراز فرمایا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کے دلوں میں کتنا ادب، کتنا خیال اور لحاظ رہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا، اور اسی نبی دی گل نو ایداں ہوا چ اڑا دینے ہیں جداں اسی کسی چھوٹے بچے دی گل نو بھی اہمیت نہیں دیندے۔ بہرحال سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی کچا آدمی، ناپختہ آدمی اگر آ جائے تمہارے پاس بنبأ، کوئی خبر لے کے، فتبینوا، تو خبر کی پہلے کیا کر لو؟ تصدیق کر لو، تحقیق کر لو، اچھی طرح سے جانچ لو کچا آدمی ہے، سچی خبر بھی لے کے آ رہا ہے یا نہیں لے کے آ رہا۔ بعض اوقات بچے آ کے اپنے والدین کے سامنے شکایت لگاتے ہیں، بچہ تو بڑا ہی تجربہ کار ہوتا ہے، اس کو تو حالات کا پتہ بھی نہیں ہوتا، تے پیو اسے ویلے سوٹا ڈنڈا چک لینا، پورا گھر نکل کے باہر آ جاتا ہے گوانڈی نو پوچھن واسطے، ہیں تو میرے بچے نو کیا کہتا، تصدیق تو کرو، بات تو پوچھو، معاملہ تو دیکھو۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، بڑا بڑھاپے کا زمانہ تھا، اور جمعیت علماء اسلام مفتی محمود صاحب کی جو جماعت تھی اس کے بڑے ذمہ دار تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے، بڑے خطیب تھے۔ اتنی عمر ہو گئی، زیادہ وقت تو گزرتا تھا جماعت کے کاموں میں۔ ایک دفعہ گھر تشریف لے گئے تو جو خود بوڑھے ہیں تو بیوی بھی بوڑھی ہے، تو بیگم صاحبہ روسیاں پئیاں، تو منہ وٹیا کی ہویا؟ انہیں کہا اچھا مینوں ہن سارا پتہ لگ گیا، یہ روز دیہڑی جہاں تسی لاہور جاندے ہو نا، مینوں دسیا کسی نے، کی دسیا؟ تسی ایک جوان عورت نال شادی کر لی ہے، اتنے بڑا سارا بنگلہ خریدیا، اتنے تسی رہندے ہو، میرا حال احوال ہی کوئی نہیں، لہٰذا جاؤ تسی جاؤ جتھے جانا، میرا تھوڑے نال تعلق واسطہ ہے۔ انہوں نے بھلیے لوگ کے اے میری عمر آ بیاہ کراؤن دی، ساری عمر جے نہیں کرایا تیرے نال گزارا کیتا تے ہن میں کتوں کراؤنا سگا؟ وہ کہتی ہے اس نے خط ایک لا کے دکھا دیا، کسی موذی کسی دشمن نے مولانا کے گھر میں ایک خط لکھ دیا اور ان کی اہلیہ کو مبارکباد دی، آپ کو مبارک ہو، آپ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور لاہور میں فلاں فلاں جگہ پر بنگلہ۔ وہ بیچاری دیہاتی خاتون اسی خط پر یقین کر لیا۔ تو کچا آدمی جب کوئی خبر پہنچائے تو اس کی پہلے تصدیق تو کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ میاں صاحب دے نال روس جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اب میاں صاحب نے تھوڑے سے کپڑے اچھے پہن لیے، تا ناراض ہو جاتی ہیں، ابھی یہ پتہ نہیں کیوں تیار ہویا پھرتا ہے۔ تو یہ گھروں کے احوال ہیں، یہی دفتروں کے احوال ہیں، یہی معاشرے کے احوال ہیں۔ کچا آدمی آ کے خبر سناتا ہے، اسی فوراً مان لئی دیا اور فوراً رد عمل دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ولید بن عقبہ، توجہ سے سنیں ذرا بات کو۔ ولید بن عقبہ کی ڈیوٹی لگائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ولید ہن تسی جاؤ، ایک قبیلہ ہے، وہ دا سردار ہے حارث بن زرار، قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو مستلق، نویں یہ مسلمان ہو گئے۔ یہ حارث جو ہے ان کی بیٹی کا نام ہے جویریہ، اور جویریہ قبیلہ بنو مستلق کی جو سردار کی بیٹی ہے، جب یہ غزوہ ہوا تھا ان کے خلاف، بنو مستلق کے خلاف، تو یہ قیدی ہو گئی تھی، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جویریہ سے نکاح کر لیا تھا۔ اب جویریہ ہو گئی ام المؤمنین، اور بنو مستلق ہو گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سسرالی خاندان بھی، مسلمان بھی یہ لوگ ہو گئے۔ تو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے بھیجا ولید بن عقبہ کو۔ ولید نے گل سنی، سمعنا و اطعنا، اللہ کے رسول نے حکم دیتا ہے چلو چلیے۔ راستے میں جاتے جاتے ان کو خیال آیا کہ بڑا ہی عرصہ ہو گیا، اے جڑا خاندان ہے بنو مستلق، یہ ایک بندہ میرے ہاتھوں قتل ہویا سی، پرانی دشمنی ہے میری انہاں دے نال، میں ہیگا کلا، ایک کلا مینوں دیکھ کے کتے پرانا بدلہ ہی نہ لین لگ پین۔ ابھی یہ خیال کرتے ہوئے جا رہے تھے، کچھ تاخیر بھی ہو گئی۔ بنو مستلق والوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں بندہ بھیجوں گا فلاں تاریخ کو، فلاں وقت، فلاں دن، بندہ پہنچیا نہیں، لہٰذا چیدہ سرداران اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ گاؤں اور بستی کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے کہ دیکھیے تو صحیح بندہ آیا کیوں نہیں ہے تک۔ یہ ہن خیال کرتے جا رہے بھی یہ مینوں کتے پھڑ نہ لین۔ اچھا ہن جتنے ہی نیڑے پہنچے اتنے دیکھا بھی اتنا سارا بندہ کٹھا ہوا، اتنے باہر نکلے نے کہ اچھا میں پھنس گیا، یہ جناب تیار بیٹھے میرے کو بدلہ لین واسطے۔ اتوں شوٹ بٹی واپس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ، اللہ دے رسول میں تے مر گیا سی، اج بڑا اوکھا بچیا، میں گیا سی زکوٰۃ لین، وہ تے مینوں جناب قتل کرن لگے سی۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو غصہ آ گیا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اجازت دیں، ان کی یہ مجال کہ وہ آپ کے بھیجے ہوئے سفیر پر حملہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساڈے ورگے تو نہیں سی نا، اسی تو اٹھ کے فوراً حلہ بول دیں۔ نبی نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ خالد جائیے پتہ تو کیجئے ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔
اگر ان کی غداری کا کچھ بھی اندیشہ ہوتا تو میں اکیلا آدمی بھیجتا، بلکہ میں بھیجتا ہی کیوں؟ ماجرا دیکھیے، تو خالد چل پڑے، خالد راستے میں ہیں تو حارث بن زرار اور اس کے سرداران بھی آ رہے ہیں، تو خالد نے پوچھا کہ اسی بندہ بھیجا تو تسی ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੀ؟ انہیں کہا جی وہ بندہ تو سانوں ملیا بھی نہیں، اسی تو صرف انہوں دوروں آندیاں دیکھیا تے بعد چ انہوں نٹدیاں دیکھیا، سانوں تے اتنا ہی پتہ ہے، اس تو اگلی گل دا نہیں پتہ۔ خالد ابن ولید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، بعد میں حارث بن زرار کو، اور بات سمجھ میں آ گئی۔ ولید بن عقبہ شرمندہ ہوئے، لیکن ایک قاعدہ آ گیا اسلامی معاشرے کا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی کچا آدمی، کمزور آدمی، بنبأ، کوئی خبر لے کے۔ یہاں پاکستان میں کچے آدمی بتاؤں آپ کو کون کون سے ہیں؟ جیو، جنگ، ARY، روزنامہ پاکستان، روزنامہ خبریں، جن نے ٹی وی چینل، یہ سارے خرافات ہیں، کچی خبریں دینے والے، جھوٹی باتیں پھیلانے والے۔ اچھا وہ پتہ نہیں اسلام آباد بیٹھے جھوٹھی گل کنڈے ہوں گھر چ دوواں بھراواں نے ایک دوے دا گرےبان پڑیا ہوں، دیکھیا میرا لیڈر جیت گیا، وہ کہندا دیکھیا میرا لیڈر جیت گیا۔ یہ قرآن مجید کی آیات تو سمجھیں ذرا، ان کی بات مانتے ہو، ان کی بات سنتے ہو، جنہوں نے کدی سچ بولن دی اللہ نے انہوں کدی توفیق ہی نہیں دیتی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی کچا آدمی، بنبأ، کوئی خبر لے کے، فتبینوا، پہلے خبر کی تصدیق کرو، ان تصیبوا قوما، کہ تم چڑھ دوڑو کسی قوم پر، بجہالت، نادانی میں، سچی گل دا پتہ جو نہیں سی، بجہالت، جہالت میں، چڑھ دوڑو، غصہ کرو، جا کے جھگڑا کرو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر جدو سچی گل دا پتہ چل جائے تے اپنے کیتے ہوئے کام تے پچھتاؤ، یہ تے نہیں ٹھیک۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو جھوٹی خبر پر رد عمل دیتے ہیں، بعد میں سچی بات سامنے آتی ہے، پھر جا کے معافیاں مانگتے ہیں، مینوں معاف کری، میرے کو غلطی ہو گئی، مینوں گل ہی کسی نے غلط دسی سی۔ تو یہ معافی مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے، ندامت کی نوبت ہی نہ آئے، پہلے تصدیق تو کر لو اس خبر کی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان فیکم رسول اللہ، بے شک ہیں تمہارے درمیان اللہ کے رسول۔ اگر آج اللہ کے رسول نہیں ہیں تو اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی کتاب تو موجود ہے نا، اللہ کے رسول کی احادیث اور سنتیں اور سیرت تو محفوظ ہے نا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان فیکم رسول اللہ، تحقیق ہیں تمہارے درمیان رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لو یطیعکم، اگر مان لیں وہ تمہاری بات، فی کثیر من الامر، بہت ساری چیزوں میں، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ صحابہ کی کہنے سی ساڈی منو اللہ دے رسول، چڑھائی کریے جا کے، انہاں دی مجال کداں ہوئی؟ اللہ دے رسول نے کیا، ٹھہر جاؤ، پہلے تصدیق کر لئیے۔ نتیجہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مسلمانوں کی ہو گیا تانوں، اگر اللہ دا رسول تھوڑی گل منن لگ پے نا، پھر تے تسی مشکل چ پی جاؤ۔ تسی ایداں کرو، اللہ دے رسول دی گل منو، اللہ دا رسول تانوں سوکھا رستہ دسے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں بھی یہی چاہیے، اللہ کے رسول کی بات مانیں، اللہ کے رسول سے اپنی بات نہ منوائیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان فیکم رسول اللہ، بے شک ہیں تمہارے مابین بیچ میں اللہ کے رسول، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ اطاعت کریں تمہاری بہت ساری باتوں میں، لعنتم، تو تم پڑ جاؤ مشکل میں، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اور لیکن پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایمان کی زندگی، وزینہ فی قلوبکم، اور ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین کر دیا تمہارے دلوں کو، وکرہ الیکم الکفر، اور اللہ نے ناپسند کیا تمہارے لیے کفر کو، والفسوق، اور گناہ کو، والعصیان، اور نافرمانیوں کو، اولئک ہم الراشدون، پھر صحابہ کی تعریف، اولئک ہم الراشدون، وہی لوگ ہیں جو ہدایت والے لوگ ہیں، صحابہ کرام، فضلا من اللہ، یہ انہاں دا کمال نہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اسی بیٹھے ہیں نا مسجد سے، یہ ساڈا کمال نہیں، صحابہ اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، یہ انہاں دا بھی کمال نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ جواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، فضلا من اللہ، یہ اللہ دا فضل ہے کہ میں اور تسی روزہ رکھ کے فجر تو بعد مسجد سے بیٹھے ہیں۔ اس بستی میں پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، بعض چنیدہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میری ہمت ہے، یہ کہو کہ اللہ کا فضل ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوتیں اور طاقتیں اور فرما برداریاں اور رحمتیں اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، یہ ان کا کمال نہیں تھا بلکہ فضلا من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی، ونعمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تھی، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تے او بلدی تے تیل نہ سٹو بلکہ انہاں دے درمیان صلح کروا دو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر انہاں دوہاں چوں صلح تو بعد کوئی ایک خلاف ورزی کرے، بغاوت کرے، دوبارہ ظلم کرے،
پھر کی کرو علی الاخری دوسرے تے فقاتل التی تبغی پھر جن نے بغاوت کی تھی سارے کٹھے رل کے وہ مقابلہ کرو. ہمارے معاشرے میں اس کی ایک بھی مثال نہیں ملتی بدقسمتی سے. دو بندے آپس سے لڑ پے, پریا ہوئی, پنچایت ہوئی, مظلوم نو انصاف مل گیا, دونوں واپس چلے گئے. ظالم نے دوبارہ اودے تے جناب جا کے ظلم کیتا, وہ پنچایت بھی ستی پئی ہے, فیصلہ کرنے والے بھی ستے پے ہیں, جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے پھر انہوں کلیاں چھڈو, ظالم نو سارے رل جاؤ. مظلوم پہلے کلا سی, سارے رل جاؤ, مظلوم دا ساتھ دیو. ظالم پہلے مضبوط سگا, جب تسی کٹھی ہو جاؤ گے ظالم کمزور ہو جائے گا. یہ ظالم کا حساب کتاب 3 طرح سے ہوتا ہے تعلیمات اسلامیہ کے مطابق. ایک بالواز, اس کو نصیحت کرو. دوسرا بالقانون, اس کو قانون کے راستے اس کو پکڑنے کی کوشش کرو. اور تیسرا بالضربات المتتابعات, وہ دی پھینٹی لا کے. اگر حکمران ہو تو ظالم کی ٹھکائی کرو, اگر پڑھے لکھے آدمی ہو تو ظالم کو قانون کے شکنجے میں قانون کے حوالے کرو. اگر مولوی صاحب ہو تو ظالم دے سامنے جا کے واز کرو, تقریر کرو, سمجھاؤ کہ نہ بھئی یہ کام چنگا نہیں. یا واز ہے یا قانون کا راستہ ہے یا ٹھکائی ہے جو بغاوت کرے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا, اگر کوئی ایک ان میں سے کرے بغاوت عَلَى الْأُخْرَى دوسرے پر, فَقَاتِلُوا پس تم قتال کرو, الَّتِي تَبْغِي حتیٰ تفیع الی امر اللہ, اس کے خلاف جس نے بغاوت کی حتیٰ کہ وہ لوٹ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف. فَإِن فَاءَتْ پس اگر وہ وفا کرے یعنی لوٹ آئے یعنی سمجھ لے بات کو اور توبہ طائب ہو جائے, پھر کیا کرو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, دوبارہ انہاں کے درمیان صلح کروا دیو, بالعدل پورے عدل کے ساتھ, وَأَقْسِطُوا اور کرو انصاف. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے پورا انصاف کرنے والا. آج یہ صورت پوری کرنی قاری صاحب, بس تھوڑی جلدی ختم ہو جائے گی. میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں, سارے کراچی مثال ہے. ابا جی فوت ہو گئے, جائیداد آ گئی, بھائی بھی ہیں یعنی بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی, داماد بھی موجود ہیں. ہوں جوائیاں نو کی بھی سانو تھوڑا جہا حصہ بہتا مل جائے, یا پھر اس پوت نو بہتا مل جائے جڑا ساری بہتی قدر کرتا ہے. جی اس بھرا دے کرو عید دی میری بیگم نو بہتی آتی ہے نا, انہوں حصہ بہتا مل جائے, ٹھیک ہے نا. جب بھی صلح کرواؤ بھائیوں کے مابین یا مسلمانوں کے مابین تو کیا کرو بالعدل والقسط, عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ. کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صرف ترجمہ, انما المؤمنون, بے شک ایمان والے, اخوتن آپس میں بھائی بھائی ہیں, فاصلحوا بین اخویکم, پس صلح کروا دو بھائیوں کے درمیان, واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر کیا جائے رحم. صلح کروانے والے پر اللہ کا رحم ہوتا ہے, لڑائی کروانے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم, نہ اڑائے مذاق ایک قوم دوسری قوم کا, عسیٰ ممکن ہے, ان یکونوا خیرا منہم, جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو اس سے جو مذاق اڑانے والا ہے. ولا نساء من نساء, نہ عورتیں مذاق اڑائیں عورتوں کا, عسیٰ ان یکن خیرا منہن, ممکن ہے جو مذاق اڑانے والی ہے وہ بدتر ہو اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو. تو مذاق اڑانے سے, تمسخر سے, استہزاء سے منع فرمایا. ولا تلمزوا انفسکم, ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دو. ولا تنابزوا بالالقاب, برے القاب کے ساتھ بھی ایک دوسرے کو نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق, بدترین کام ہے گناہ کا, بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد. ایمان لانے کے بعد الزام دینا, ایمان لانے کے بعد الٹے ناموں سے پکارنا, ایمان لانے کے بعد بدخوئیاں کرنا, ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا ناجائز ہے, نامناسب ہے. ومن لم یتب, اور جس نے نہ کی توبہ, فاولئک هم الظالمون, پس وہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو. ان بعض الظن اثم, بے شک بعض بدگمانیاں گناہ کے کام ہوتی ہیں. ولا تجسسوا, ٹوہ نہ لگاؤ ایک دوسرے کی. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. آپ سمجھتے ہیں غیبت کو غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جو دوسرے کو ناپسند ہو. ایحب احدکم, کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا, ان یاکل لحم اخیہ, کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا, میتن مردے کا, فکرہتموہ, تو تم ناپسند کرو گے. ایک انسانی گوشت کھانا, دوسرا اپنے بھائی کا گوشت کھانا, تیسرا مردہ بھائی کا گوشت کھانا, کرے گا کوئی تم میں سے پسند؟ غیبت کرنا ایسے ہی ہے, جب کوئی بھی نہیں پسند کرے گا تو نہ کرو نا غیبت. ایحب احدکم, کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا, ان یاکل لحم اخیہ, کہ کھائے گوشت اپنے ہی بھائی کا, میتن مردے کا, فکرہتموہ, بس تم ناپسند کرو گے اس کام کو کہ کھاؤ گوشت اپنے مردہ بھائی کا, تو لہٰذا غیبت بھی نہ کرو. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ تواب الرحیم,
بے شک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یا ایھا الناس، او لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہیں تقسیم کیا ہے، تمہیں بنایا ہے شعب، قبیلے، خاندان، کنبے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بنا دیے۔ کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے، یہ پہچان کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل چے اچا اللہ دی نظر چے اوہیا جدے چے تقوی زیادہ ہے، خاندان سے اچا ہونا یہ کوئی کمال نہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ بہت زیادہ جاننے والا اور خبریں رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب، کہتے ہیں یہ گاؤں دیہات سے آنے والے، آمنا، ہم ایمان لے کے آئے۔ قل، آپ فرمائیے اللہ کے رسول، لم تؤمنوا، تم بالکل ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ پنڈا تھاما تو آندے اور نبی نو کہندے اللہ کے رسول اسی تواڈے تے ایمان، اور اس طرح سے کہتے جیسے انہوں نے بڑا کوئی احسان کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قالت الاعراب، کہتے ہیں کہ گاؤں دیہات سے آنے والے اعراب، آمنا، ہم ایمان لائے۔ قل، اللہ کے رسول آپ فرمائیے، لم تؤمنوا، تم بالکل ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وان تطیعوا اللہ، اور اگر کرو اطاعت تم اللہ کی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں سے تھوڑا سا بھی کم نہیں کرے گا۔ شرط ایک ہی ہے، اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ 2-3 منٹ میں ختم ہو رہی ہے جی بات۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ انما المؤمنون، بے شک ایمان والے، الذین اور اللہ کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ایمان لے آئے تو لے آئے، ہوں یقین اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، اسی پر یقین ہے۔ وجاہدوا باموالہم، اور جہاد کیا اپنے مال سے، انفسہم، اپنی جان سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اولئک ہم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اولئک ہم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرمائیے، اتعلمون اللہ بدینکم، وہ اللہ دیو بندیو، تسی اللہ نو دس دیو کہ تسی مسلمان ہو، اداں دس دیو جداں اللہ نو پہلے پتہ ہی نہیں سی، ہن تسی آ کے دسیا۔ اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو، خبر دیتے ہو، بدینکم، اپنے دین کی۔ واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تے جو کچھ بھی زمین اور آسماناں دے وچ ہر شے نو جاندا ہے۔ تسی آ کے تھوڑی دیر بعد دسن لگ پیندے ہو اسی مومن، اسی مسلمان، اسی مومن، اللہ نو بڑا پتہ ہے کون مومن ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو پوری طرح سے جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اللہ اور اللہ کے رسول پر احسان جتلاتے ہو کہ تم نے اسلام قبول کیا۔ بعض آ کے کہنے سی محمد تسی تھوڑے سے گئے، اسی مسلمان ہوئے کہ تسی بہتے ہو گئے۔ محمد تسی کمزور سی، اسی آئے تو تسی طاقتور بن گئے۔ محمد تھوڑی گل سن منن والے تھوڑے سے گئے، اسی آئے تو تھوڑی گل منن والے بہتے ہو گئے۔ آ کے احسان جتلاندے سی۔ جواب اللہ کی طرف سے، یمنون علیکا، آپ پر احسان جتلاتے ہیں اللہ کے رسول، ان اسلموا، کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ قل، آپ فرمائیے، لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر اپنے اسلام دا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ دا احسان منو جڑا اللہ نے تھوڑے تے کیتا، ان ہداکم، کہ اللہ نے تھانو ہدایت دیتی، للایمان، ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو پھر یہ تمہارا احسان نہیں ہے محمد پر، بلکہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ ہدایت دکھائی، نہیں تو پھر اپنے مردیاں نو ساڑ دے ہوندے، پھر پٹھے لٹکے ہوندے کسی پکھے دے نال۔ کل میں دیکھ رہا تھا کسی پیر کے دربار پر، وہ مرید نو پکھے نال الٹا لٹکایا، پیر کی کر رہا ہے جی، وہ مجاورت ہو رہی ہے، عجیب و غریب کام۔ وہ لوگ اپنے پیروں کا تذکرہ کرتے، ساڈے پیر صاحب 30 سال کھوچے پٹھے لٹکے رہے ہیں، بڑی گل ہے جی، یہ تو الٹا سزا ملی پیر صاحب نے، ہدایت نہیں ہوگی، ہمیں تو ہدایت نہیں مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نہیں تو پھر یہی کام کرتے رہتے پٹھے لٹکے رہتے، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ہدایت کی طرف توفیق دی ہے، ان کنتم صادقون، اگر تم اپنے دعوے ایمانی میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ جانتا ہے غیب مغیبات سارے زمین کے اور آسمانوں کے، واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ الحمدللہ سورہ حجرات مکمل ہوئی، کل انشاءاللہ سورہ قاف۔